بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، آج 15ویں پارے کی تفسیر ہے، یہ خلاصہ اس کا ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف شریف صرف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا ہی واقعہ معراج پر ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو موضوعات ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بہت مختلف موضوعات ہیں۔ اس میں معراج شریف کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک کی حقانیت کا بھی ذکر ہے، میدان محشر میں جو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اس کا بھی ذکر ہے، اور آگے چل کر کے والدین کی تعظیم، ان کا رسپیکٹ اور ان کے ادب کا بڑا خصوصی بیانیہ یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور پھر ترتیب وار تقریباً 7 وہ چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی بھی بندے مومن کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید و عظمت کا ذکر ہے، اور اسی درمیان میں بعض واقعات ایسے آئے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کفار و مشرکین کی ظلم و جبر کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے چل کر کے روح کے بارے میں ایک سوال کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کی شفا یابی کے تعلق سے کہ قرآن شفا ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور پھر روح کے تعلق سے سوال ہے۔ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی بے مثلیت پر ایک دعویٰ بھی ہے، اور کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا کہ تمہارے اندر اتنا گٹس ہے تو قرآن پاک کی طرح سے کوئی قرآن پاک بنا کر کے لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی خاص اسماء مبارکہ کا ذکر فرمایا گیا، اسی پر یہ سورہ مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف شریف کے اندر سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ہی بہت سارے امور ایسے بیان فرمائے گئے ہیں جس میں توحید کی خالص چمک ہے، اور آگے چلنے کے بعد کچھ تمثیلی انداز میں 1-2 مثالیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، جس میں خاص طور سے ایک وہ شخص جو اپنے فکر و نظر میں اللہ کا کوئی شریک رکھتا ہے لیکن بڑا مالدار ہے، اللہ اسے ہلاک فرما دیتا ہے، اور ایک غریب کمزور انسان جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اسے کامیاب فرماتا ہے۔ آگے چلنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور ترین واقعہ بیان فرمایا گیا، اسی پر یہ 16واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے، اور 15واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر جا کر کے 16ویں پارے میں اصحاب کہف کا اس میں حضرت موسیٰ و حضرت خضر کا تھوڑا سا واقعہ رہ جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم 16ویں پارے میں بیان کریں گے۔ معراج مبارک کے تعلق سے یہاں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بڑا پھیلا ہوا موضوع ہے، اور اس پر علماء سے آپ حضرات بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک بات میں عرض کروں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اگر یہاں پہ
بعبدہ کے بجائے حضور کی اسماء صفاتیہ میں سے کوئی اور لفظ آتا تو شاید یہ کیفیت اس کے اندر نہ ہوتی. اسی لیے بعض علماء نے، غالباً علامہ قرطبی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے اسماء صفاتیہ میں لفظ بعبدہ یہ سب سے اشرف، سب سے کامل اور سب سے جامع صفات پاک ہے. اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے، اور یہ اضافت عبدہی کی ہے. اسی لیے عارف رومی فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر منتظر. عبد خالص بندہ ہونا یہ اور چیز ہے، لیکن اس کا بندہ ہونا اس کی نسبت کے ذریعہ اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے. جو صرف بندہ ہے، عبد محض ہے، وہ تو منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے رب کریم کا حکم آئے اور رب کریم کے حکم کے اترنے کا انتظار کرتا ہے. لیکن جو عبدہو ہوتا ہے وہ عبد منتظر ہوتا ہے کہ رب کریم خود اس کا انتظار فرمائے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور جبریل امی کو بھیجے، جبریل امی آئیں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سوار کرائیں، لے کے جائیں، تو اسے عبد منتظر کہا جاتا ہے. اسی لیے عبدہو حضور کی بڑی عظیم ترین صفت پاک ہے. آگے چل کر کے کچھ اور واقعات بیان فرمائے گئے. ایک آیت کریمہ دیکھیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. فرمایا جائے گا کہ اپنا نام اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. یہ ہے آیت کریمہ کہ اگر انسان اپنے آپ کو سوچے کہ ایک دن اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، نام اعمال اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، چاہے تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، کہیں بھی ہو، فرشتہ اس کا نام اعمال درج کرتا رہتا ہے. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا قیامت کے دن بندے کا نام اعمال جو اس کے گلے میں لٹکایا گیا ہے کھولا جائے گا، تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کا نام اعمال ہی پھیلا ہوگا. اب اس میں برائیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی. اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین ہی اللہ کی رضا بنا لیا، امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، عارف رومی ہیں، محی ابن عربی ہیں، منصور حلاج ہیں، سرمد شہید ہیں، بجنید بغدادی ہیں، باعث بستامی ہیں، سرکار غوث پاک، سرکار خواجہ خواجگاہ ہیں، سیدی اعلی حضرت ہیں، مجد الفسانی ہیں، سرکار داتا بخش جوہری ہیں، یعنی اولیاء کاملین کی جماعت کہ انہوں نے اپنی زندگی کا محور ہی اللہ کی رضا کو بنا لیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ان کا نام اعمال جب کھلے گا تو انوار و تجلیات کے علاوہ کیا ملے گا اس میں؟ اور حسنات ہی حسنات. لیکن ہم جیسے روسیاہ گنہگار جن کی سانسیں بھی گناہوں سے زخمی ہوں، وہ کس بات پر اترا رہے ہیں؟ کس بات پر اتراتا ہے انسان؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک عمل رقم ہو رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ عظمت والے لکھنے والے جو تم کرتے ہو نا وہ سب کچھ جانتے ہیں. ایک ایک چیز نقل ہو رہی ہے، اور اسی کے اعتبار سے پھر اس کو اس کی سزا اور اس کی جزا دی جائے گی. بڑی پیاری بات، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ. ایک حدیث پاک کا مفہوم ذہن سے گزر رہا ہے، ایک بندے مومن کو سامنے لایا جائے گا، بڑا گنہگار ہوگا، بہت گنہگار ہوگا. رب کریم اس سے فرمائے گا کہ تو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ،
جب وہ پڑھے گا تو خوف خدا کے باعث بڑے بڑے گناہوں کو نہیں پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھے گا۔ رب کریم فرمائے گا پڑھ لیا، بندہ عرض کرے گا مالک مولا میں نے پڑھ لیا ہے، ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ رب کریم کا دریائے کرم جوش پر ہے، رحمتیں موج مار رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہی میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اللہ اکبر، کہ جس رحمت کا انداز یہ ہے کہ درندہ بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اور 99 رحمتوں کے ساتھ وہ اپنے بندوں کے ساتھ قیامت میں پیش آئے گا۔ اللہ 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 اکبر۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کیے ہوئی ہے۔ پڑھ لیا تم نے اپنا نامہ اعمال؟ ہاں میرے مولا پڑھ لیا ہے، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے؟ چپ رہے گا۔ ارشاد ہوگا فرشتے ہر ایک گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے تھا نا، اب چیخ پڑے گا میرے مالک ابھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو باقی رہ گئے ہیں۔ مقصد کیا ہوگا اس کا؟ جب تیری عنایتیں بے پایاں، تیرا کرم خاص، تیری رحمتیں اتنی عظیم، اتنی وسیع، اور تیرا فیض اتنا عام کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے رہا ہے، تو جو بڑا گناہ ہوگا اس کے مقابلے میں بڑی نیکیاں ملیں گی، اس لیے وہ چیخ پڑے گا۔ وہ یہ میرے عزیزو، یہ ہمیشہ ایک انسان گناہ کب کرتا ہے؟ انسان گناہ صرف اس وقت کرتا ہے جب اس کے دماغ پر شیطان یہ سودا سوار کر دیتا ہے کہ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ کر لے گناہ، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کر لے اللہ بڑا رحیم ہے۔ یہ دونوں شیطانی چالیں ہیں، یہ ان دونوں شیطانی چالوں کی بنیاد پر انسان گناہ کر جاتا ہے۔ لذت صرف لمحوں کی ہوتی ہے، مگر اس کا درد زندگی بھر کراہتے ہوئے گزرتا ہے۔ وہ اللہ بچائے ایسے گناہوں سے۔ آگے چل کر کے پھر والدین کے تعلق سے جو اسلوب بیان ہے اختیار فرمایا گیا ہے، میرے خیال میں شاید دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ خوبصورت اسلوب اور کہیں نہیں ملے گا۔ آیت کریمہ یہ ہے، یہ آیت نمبر 23 24، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہو، یعنی ہوں نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان سے تعظیم کی بات کیا کرو، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ نرم دلی سے، اور عرض کرو اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں چھٹپن میں پالا۔ یہ دو آیات کریمہ کسی بھی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے قرآن پاک کی یہ دو آیات کریمہ اور اس کا اسلوب بیان اگر سمجھدار ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ ان کی توضیحات بڑی تفصیلی ہیں، میں سرسری انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، خاص عبادت کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ ایک بات یہ بیان فرمائی گئی اسی آیت کریمہ میں، اور پھر فوراً واو حرف عطف کے ذریعہ دوسرا حکم بیان فرمایا جاتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ بیان فرمانے میں لاجک کیا ہے؟ اصل میں بتلانا مقصود یہی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت لازم و واجب ہے اور بغیر اس کے خدا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح کی ماں باپ کی خدمات لازم و واجب ہے، بغیر اس کے ماں باپ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور جب ماں باپ کی رضا حاصل ہو جائے گی، خوشی حاصل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی خود بخود حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو ان کی خوشیوں میں مضمر فرما دیا ہے۔ اب پھر کیا فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، یعنی چاہے والد انتقال کر جائیں، والدہ رہ جائیں، والدہ انتقال کر جائیں، والد رہ جائیں، ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی یا دونوں اگر بوڑھے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا سلوک کرو۔ لا تقل لہما اف، یہ لفظ اف اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر بتاؤں گا آپ کو کہ ماں نے کہا بیٹے ذرا ایک گلاس پانی لاؤ، بیٹا کہتا ہے یہ لفظ اف کا ترجمہ کیا ہے اس نے، یعنی مجھ کو ماں نے کہا پانی لانے کے لیے، بعد میں لے جاتا ہے، وہ لے تو گیا، فرما برداری کی، لیکن یہ جو کہا لفظ اف یا جو اس نے کہا ہے یہ غلطی کی ہے، اس کو سزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ اتنا جب کرنے کا حکم نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ ماں باپ دنیاوی زندگی میں کون سا آسمان ہے جس کے سائے کے نیچے ایک بچہ اپنی زندگی کی ہر سانس خدا قدوس و جبار کی رحمتوں کے سائے میں لیا کرتا ہے۔ اور پھر کتنی پیاری بات ہے، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں کبھی، بڑھاپا ہے نا، بڑھاپے میں انسان کی عقل ذرا کمزور ہو جاتی ہے، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ آنے لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ بدن کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو وہ ساری چیزیں جو آدمی خود کرتا تھا محتاج ہو کر کے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس وقت جب کوئی چیز اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تو آدمی کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اس چڑچڑا پن کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، اور سنو، اتنا ہی نہیں بلکہ جب بات کرو ان سے نا تو بڑی نرمی سے بات کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ میں یہاں ایک مشورہ دوں گا، بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں سے کچھ نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، ان کی زندگی گزر چکی ہے، ان کو 2 ٹائم کا کھانا مل جائے اور بستر مل جائے، گھر مل جائے رہنے کے لیے، بس جب بیمار ہوں، بدن میں کہیں تکلیف وغیرہ ہو، کوئی خدمت کر دے، بس۔ نہ ان کو پیسے کی ہرس ہے، نہ دنیا کی ہرس ہے، نہ تاج محل کی ہرس ہے، نہ کسی پیلس کے، نہ کسی محل کی ہرس ہے، مگر ایک چیز کی ضرور ہرس ہے، وہ کیا ہے کہ میرے بچے خوش رہیں، میری اولاد زندگی بھر خوش رہے، اللہ ان کو بچائے مصیبتوں سے، اور اس کے علاوہ جب یہ آئیں تو مجھ کو دیکھ کر کے بس خالی اتنا پوچھیں، ابا خیریت ہے، امی خیریت ہے، بس، اور کچھ نہیں چاہتے تم سے۔ لیکن اگر نادانی کی انتہا پر اتر گئے ہو، اتنا بھی نہیں پوچھ سکتے اس سے، تو پھر یاد کرو کہ تمہارا مستقبل تمہیں خود یہ سبق سکھا دے گا جو بات تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے ساتھ عاجزی کا وادی بچھاؤ، کبھی اکڑ کر کے نہیں، کبھی دیر کر کے نہیں، بڑی نرم دلی کے ساتھ، بڑے احترام و عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو ان لوگوں نے تم کو کچھ بنا دیا ہے۔ اگر تم کو چل چلاتی دھوپ میں اور کڑکتی ہوئی سردی کے اندر باہر پھینک دیتے تو تم کو کون بچانے والا تھا؟ لیکن وہ ماں کا دل ہے، باپ کا جگر ہے، خود تو سردی برداشت کریں گے مگر اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھتے کہ میرے بچے کو ذرا بھی تکلیف ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے فرما دیا، اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ ہر وہ سعادت مند بچہ جس کے والدین زندہ ہوں وہ یہ بات سن لیں کہ وہ اپنے زندگی کا معیار بنا لیں، جب گھر سے باہر جائیں ماں باپ سے پوچھیں کہ ابا یا ابو
یا امی ہم جا رہے ہیں, کچھ کام ہے, کچھ لانا ہے آپ کو, وہ کہیں گے کچھ نہیں لانا ہے, لیکن یہ پوچھنا تمہارا فرض ہے, اور اگر تم کچھ لے کر کے آؤ گے تو خوش بھی ہو جائیں گے. اور جب شام کو واپس لوٹ کر کے آؤ تو پھر سب سے پہلے ان سے جاؤ, ان کو سلام کرو, ان کی خیریت پوچھو, اب اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ. یہی ان کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے ماں باپ کی. اللہ تعالیٰ, اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ مغفرت کی دعا کریں, ان کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ خوانی کریں, ان پر ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیں. آگے چلنے کے بعد دیکھیں یہاں سے تقریباً آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 38 تک تفصیل کے ساتھ 7 وہ چیزیں ہیں جن کو بندوں کے لیے منع کیا گیا کہ یہ نہ کیا کرو. میں خالی ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں, آپ قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کر کے آیت کریمات دیکھ لیجئے گا. سیدی اعلیٰ کا ترجمہ گھر میں رکھا کریں. کیا ہے؟ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے, غریبی کے ڈر سے, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی, بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے. اور نمبر 2, بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. نمبر 3, اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو, اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے, ضرور اس کی مدد ہوگی. نمبر 4, اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے, اور عہد پورا کرو, اور عہد پورا کرو, بے شک عہد سے سوال ہوتا ہے. نمبر 5, اور ناپو تو پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو, یہ بہتر ہے. نمبر 6, اور اس بات کے اور اس کا اچھا انجام اچھا. اور نمبر 6, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. اور نمبر 7, اور زمین میں اترا کر غرور و تکبر سے نہ چل, بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے. یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ضرور اس کے سامنے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. تفسیر کا موقع نہیں ہے, تفسیر ہوتی تو انشاءاللہ, وقت ہوتا تو انشاءاللہ میں بتلاتا اس کی تفصیلات میں. بہرحال اتنی باتیں دیکھ لیجیے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو کسی مفلسی کی بنیاد پر قتل نہ کرو. آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم دو ہمارے دو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار قبلہ دیکھتے ہیں آپ حضرت مفتی صاحب, واقعہ یہ ہے کہ بچوں کی صحیح ایجوکیشن نہیں ہو پاتی ہے, ان کو ہم مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. مینٹلی وہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اسکول جاتے ہیں تو وہ ذرا سا بزدلی کا شکار رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ذرا سا جب بچے کم ہوں گے, 1-2 بچے ہوں گے, تو ہم اچھے انداز میں ان کی تربیت کر سکیں گے. یہ سب ایک احساس کمتری کے جذبے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہ تم اس کی مینٹلٹی کے مالک ہو, نہ تم اس کی پروگرس کے مالک ہو, نہ تم اس کے پالنے کے مالک ہو. اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے بس. آخر وجہ کیا ہے کہ بہت ایسے غریب جن کے بچے وزارت کی منزل پر چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ جن کے بچے گھاس چھلتے ہیں, زندگی بھر جوتے چٹخاتے پھرتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. کیا وجہ ہے؟ یہ رب کریم کی طرف سے ہے. اللہ جسے چاہتا نوازتا ہے. اور زنا جو ہے یہ تو معاشرے کا بدترین حصہ ہے. آج یہ زمین اس برائی سے کراہ رہی ہے. کون سا ایسا ٹکڑا ہے جہاں پہ یہ غلیظ کام آج انسان نہیں کر رہا ہے؟ پہلے تو بے حیائی کا تصور تھا اور لوگ چھپ کر کے اس گناہ کو کرتے تھے, مگر آج دنیا شیطانیت کے اس گرد میں, اس دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے کہ اب تو اس قسم کی بے حیائیوں کو قانونی درجہ دے دیا گیا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ آج کل کی بڑی بڑی سپر طاقتیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں, حالانکہ
ترقی یافتہ کہنا ان کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے، معاذ اللہ رب العالمین۔ برائیاں، زناکاریاں یہ قانونی درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا حلال ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے ٹکرانے والا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ہلاکتیں ان کی دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ فرمایا، ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے کے ہاں روزی کبھی پھیلتی بڑھتی نہیں ہے، اور کما بھی لے کتنا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ نحوست کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کے اولاد کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، اس کا گھر برکتوں سے خالی ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس سے روٹ جاتی ہیں۔ اللہ بچائے اس سے۔ کسی کو قتل کر دینا، قتل کروانا آج کل یہ بھی فیشن بن چکا ہے کہ لوگ غنڈوں کو لے کر کے اپنے مقابل دشمنوں کو، جن سے ایک ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہو، راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب قیامت کے دن کے آثار ہیں، ان کا ایک ایک چیز کا تم کو حساب دینا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے چل کے اس بحث کو اور بھی آگے بڑھایا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 45، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ امام قاضی عیاض شفا شریف کے اندر اس آیت کریمہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو لہب کی بیوی بڑے ترارے میں آئی، حضور کعبہ شریف کے مطاف شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر کے آئی کہ میں آج جا کر کے محمد کا سر کچل دوں گی معاذ اللہ رب العالمین، اس لیے کہ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قریب آئی تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھا لیکن حضور کو دیکھ ہی نہیں سکی، حالانکہ وہیں بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھتی ہے کہ یہ ابو بکر وہ تمہارے دوست کہاں چلے گئے؟ آج میں آئی تھی نا، اس پتھر سے ان کا سر کچل دیتی، میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر چلی گئی وہ۔ تو جانے کے بعد حضور نے صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ عجیب سی بات ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہی تھی، آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، بات کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل امی بیچ میں پردہ بن گئے تھے۔ یہ ہمارے ابھی کی شان، ہمارے آقا کی شان کی دشمن کے سامنے بھی رہ کر کے نظر نہ آئے، وہ یہ اعزاز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک آیت کریمہ اور دیکھیں، اس میں آیت نمبر 71 اور 72، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہادی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جو اپنا نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا، یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے اور تاگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ۔ یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ نامہ اعمال ان کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کیا کہنے، ماشاءاللہ ان کی تو بڑائی ہی بڑائی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اپنے نامہ اعمال کو دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، بائیں ہاتھ میں نہ عطا فرما، اس لیے کہ بائیں ہاتھ میں عطا کرنا یہ کفار و مشرکین کے لیے ہے، اور دائیں ہاتھ میں عطا ہونا یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کو دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کر سکا ہے۔
اسی مفہوم کو 16ویں پارے سورہ طٰہٰ شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آیت نمبر 124 سورہ طٰہٰ۔ قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اللہ فرماتا ہے، تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگانی ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا اے رب میرے، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو اکھیارا تھا، دیکھ رہا تھا۔ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ تو یہ اندھا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اتر رہا ہے، رسول اتر رہا ہے، رسول کے پاس اتر رہا ہے، رسول سامنے موجود ہیں اور پھر بھی نہیں مان رہے ہو۔ یا اس زمانے میں جو بہت ہی زیادہ انٹلیکچول لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگ انٹلیکچول کہتے ہیں، بڑے ذہین لوگ کیا ہیں؟ جس نے خدا کی معرفت حاصل نہ کی، وہ ذہین کا حرامیہ، وہ تو جاہل مطلق ہے۔ وہ خدا کی معرفت، خدا کے احکام، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ آگے چل کر کے اسی میں آیت کریمہ ہے شفا کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو شفا بنایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک یہاں تو اگرچہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ دلوں کے کفر کے مرض کو زائل کر دیتا ہے، شرک کے مرض کو زائل کر دیتا ہے، گناہوں کے مرض کو زائل کر دیتا ہے، اگرچہ مراد یہاں ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ ظاہری امراض میں بھی قرآن پاک شفا ہے، ظاہری امراض میں بھی، اور اس کو جن لوگوں نے تجربہ کیا وہ جانتے ہیں۔ آگے آیت کریمہ ہے، روح کے تعلق سے حضور سے پوچھا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من ربی وما اوتیتم من العلم قلیلا، تم سے روح کے پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ یہ دراصل ان لوگوں کو بتایا گیا کہ جن لوگوں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم کو بہت کم علم دیا گیا، لہذا اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کرو۔ پھر اس کے بعد ہی فوراً آیت کریمہ ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ قرآن پاک کا چیلنج رہے گا۔ اگرچہ بڑے ادبی جملے، لٹریری ویلیو سے بھرے ہوئے ادبی الفاظ، کتابیں لکھی جائیں، مگر قرآن پاک کی جو بات ہے، قرآن ایک سمندر ہے، عجیب بات ہے، لفظی اعتبار سے بے مثل، معنوی اعتبار سے بے مثل، مفہوم کے اعتبار سے بے مثل، اور ایک ایک آیت کے اندر طرح طرح کے مفاہیم، کہیں منطقی گفتگو ہے، کہیں دینی گفتگو ہے، نماز کے مسائل ہیں، زمینی مسائل ہیں، طرح طرح کے مسائل، اس سے کوئی مسئلہ نکالتا ہے، ایک ہی آیت سے کوئی اور مسئلہ نکالتا ہے کہ کوئی اور کہیں اور منطبق کرتا ہے، کوئی اور کہیں منطبق کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ موجیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس لیے قرآن کا چیلنج کل بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے۔ سورہ کہف شریف کی آخری آیت، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ دیکھیں، قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔
تم فرماؤ اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر یا جو کہہ کر پکارو، سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کریمانہ کا ذکر فرمایا گیا کہ چاہے تم اسے اللہ کہہ کے بلاؤ، چاہے حضور کے اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ کا ذکر فرمایا کہ چاہے کہ تم اللہ کہہ کر کے بلاؤ، چاہے رحمان کہہ بلاؤ، چاہے رحیم کہہ کے بلاؤ، ذات وہی ہے، مقصود وہی ہے۔ سورہ کہف شریف یہ دراصل مکی ہے، اور اس میں ابتدائی تقریباً 2-2.5 رکوع تک یہی اصحاب کہف ہی کا ذکر چلا گیا ہے، اور کوئی 26 آیات تک اس مفہوم کو یہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ یہ لوگ پرانے زمانے میں تھے، اور اس زمانے کا بادشاہ جو ہے وہ بڑا ظالم تھا، دقیانوس نام تھا اس کا، اور وہ لوگوں کو زبردستی مشرک بنانے کی سازشیں کیا کرتا تھا۔ یہ چند لوگ تھے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ موقع دیجئے تاکہ ہم مشورہ کر لیں، پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے آئے اپنے گھر پہ، اور رات ہی کے وقت بھاگ لیے اپنے دین بچانے کے لیے۔ بھاگتے 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 رات بھر بھاگتے رہے۔ جب صبح کی سفیدی پھٹی تو انہیں خوف ہوا پکڑ لیے جائیں گے، تو ایک غار میں چلے گئے، اور وہیں پہ تھکے تھے، لیٹے تو سو گئے۔ تقریباً 300 برس سے زیادہ تک سوتے رہے۔ اس کے بعد آنکھ کھلی، بھوک کا احساس ہوا، تو یہ ہوا کہ کسی کو بھیجو تاکہ جا کے شہر سے کھانا لائے۔ گئے کھانا لینے کے لیے، ان میں سے ایک صاحب وہاں پہ پیسہ دیا، پرانے زمانے کا کوئی 300 سال پرانا پیسہ دیا۔ اس نانبائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تیرے پاس خزانہ ہے، لا۔ اس نے ساری کہانی بتا دی۔ تو دقیانوس مر چکا تھا، زمانہ ہو گیا۔ اب ایک بادشاہ تھا، ان کا نام تھا بیدروس۔ انہوں نے، ان کے زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا کہ موت کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس کی بنیاد پر یہ فلسفہ خود بخود حل ہو جائے۔ تو اللہ نے بیدروس کی دعا سن لی۔ چنانچہ بیدروس اور بادشاہ کے بعد اس کے وزراء سب لوگ اس غار کے پاس آئے، ان کی زیارت کی، اور اس کے بعد ان سے خواہش ظاہر کی کہ ہمارے محل میں چلیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ لوگ یہی رہیں گے۔ تو بادشاہ نے ان کے قریب میں ایک مسجد بنا دی، اور یہ فرمایا گیا کہ تاکہ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ مسجد بنائی گئی اور لوگ چلے گئے۔ اب ان کے ناموں کے بارے میں بڑا اختلاف کیا گیا، کتنے تھے کتنے نہیں تھے۔ اس کی تفصیلات آپ تفسیروں میں دیکھیں گے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور پھر آگے چلنے کے بعد اس میں کچھ آخرت کے تعلق سے بحثیں ہیں، اور ایک کمپیئرنگ کی گئی ہے ایک مسلمان اور ایک نان مسلم کے درمیان، کہ دونوں کھیتی کرتے ہیں، ایک مشرک ہے ایک مومن ہے۔ مشرک کی کھیتی بہت اچھی آئی ہے، وہ اپنے کھیت میں گیا غرور کے ساتھ، اپنے اس بھائی کو حقارت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بھائی نے کہا دیکھ، حقارت کے ساتھ مجھ کو مت دیکھ، اللہ تعالیٰ قادر مطلق جو چاہے کرے۔ چنانچہ اس کی کھیتی پر رات کو فریزنگ ہوئی، جس کو پالا پڑنا بولتے ہیں، اس کی کھیتی تباہ ہو گئی، سب جل گئی۔ اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ، یہ تیرا غرور تجھے خاک میں ملائے ہوئی ہے۔ آگے چل کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں. تو یہ چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے خادم تھے حضرت یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس امت کے اور آپ کے منصب کے ولی عہد بنے، اور پھر آپ ہی نے بنی اسرائیل کی نگہبانی فرمائی. چنانچہ لوگ چلے اور حضرت خضر علیہ السلام سے بحر فارس اور بحر روم کے مجمع پر، جہاں پہ ان کی جو دونوں کی ملاپ ہوتا ہے، وہیں پہ ملاقات ہوئی. اور حضرت خضر علیہ السلام سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ واقعہ یہ کہ ایک بھونی ہوئی مچھلی لی تھی، اپنے خادم کو دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ تھا کہ مچھلی جہاں تڑپ کر کے سمندر میں چلی جائے گی تو وہیں ان سے ملاقات ہوگی. یہ مچھلی فرائی کی ہوئی یہ لوگ آرام کر رہے تھے، فرائی کی ہوئی مچھلی تڑپی اور چلی گئی وہاں سے سمندر میں. آگے بڑھے تو بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا لاؤ، تو انہوں نے کہا کیا حضور وہ تو مچھلی وہیں چلی گئی تو میں بھول گیا تھا. بہرحال چلے وہاں سے، پھر اس کے بعد واپس آئے تو ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آپ نہیں رہ پائیں گے، إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. آپ نے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اس بات پر، کیونکہ صبر کریں جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے. میں جو بات کروں گا وہ آپ نہیں جانیں گے، لہذا آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے گا. چنانچہ آگے بڑھے، ایک کشتی میں سوار ہوئے. جب تھوڑی دور پر چل گئے تو کشتی کے نیچے کا تختہ نکالنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، لوگوں ڈبوئیں گے. حضرت خضر فرماتے ہیں اے موسیٰ، میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. معافی مانگی. پھر آگے چلے، ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا، اس کو پایا، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، مر گیا، بھیجا باہر آ گیا. کہا یہ آپ نے کیسے قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. چنانچہ 15واں پارہ یہیں جا کے مکمل ہوتا ہے. 16ویں پارے کی کل گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے بہرحال، اور 16ویں پارے میں انشاءاللہ کریں گے. دعا اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.